السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ایھا الطلاب الکرام بمجیئکم الی درس الحدیث من جدید، فبارک اللہ وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ۔ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی ان یسہل علینا هذه الامور والدروس وان یوفقنا لما یحب ویرضى۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ میں یہ ایپیسوڈ نمبر 58، سبق نمبر 58، یہ آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اور اس سبق جو کہ مشتمل ہے ان احادیث پر، جن احادیث کا نمبر آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، 2687 سے لے کر 2698 یہ حدیث ہمارے پاس ہیں، اور الحمدللہ ہمارا فوکس اس پہ معمول ترجمے پر ہی ہوگا۔ اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مناسک حج کے بارے میں اور حج کے اعمال اور عبادات، تو اعمال حج کے بارے میں یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ پہلی حدیث وان ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، ام الحسین قالت، وہ کہتی ہیں کہ رأیت اسامہ و بلال رضی اللہ عنہما، کہ میں نے دیکھا اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، وأحدہما آخذ بخطام ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دونوں میں سے ایک صاحب جو تھے وہ پکڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار، والآخر، اور دوسرے صاحب جو تھے رافع، اٹھائے ہوئے تھے ثوبہ، اپنے کپڑے کو یعنی چادر وغیرہ کو، یسترہ من الحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا رہے تھے گرمی سے، بچا رہے تھے گرمی سے سایہ کر کے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو رمی فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے 2687۔ اس میں انڈر لائن کیجئے ختام و ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ محرم اپنے اوپر چھتری یا کپڑے وغیرہ سے سایہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ سایہ کرنے والی چیز سر کو نہ چھوئے، نہ ٹکرائے، ٹچ نہ کرے، یعنی ٹوپی وغیرہ تو نہیں پہن سکتا، لیکن کوئی چھتری نما، کوئی کپڑا صاحبان یا ٹینٹ کے نیچے وہ جو محرم ہے وہ رہ سکتا ہے، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح بعض جو اہل تشیع ہیں وہ میں دیکھے گئے ہیں کہ وہ اپنا جب حج کو آتے ہیں تو اپنی ایون گاڑیاں جو ہیں ان کی بھی چھتیں اتار دیتے ہیں وہ اوپر سے، تو ان کے نزدیک شاید ان کی فقہ میں ان کے ائمہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ وہ اوپر سایہ بھی نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، نہ سائے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں ہمارے پاس اس طلبہ حدیث ہے کعب بن عجرہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بہ وہو بالحدیبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور وہ حدیبیہ مقام پر تھے۔ کون؟ خود کعب بن عجرہ۔ وقبل ان يدخل مکہ، تا اس سے پہلے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں۔ یہ حدیبیہ جب ہوا تھا، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، اس کا یہ واقعہ ہے۔ وهو محرم، اور آپ اچھا جی کہہ رہے ہیں کہ وهو محرم، یعنی کعب بن عجرہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور وہ حدیبیہ مقام پر تھے مکہ داخل ہونے سے پہلے، اور وہ احرام میں تھے، یعنی میں خود کعب بن عجرہ احرام میں تھے۔ وهو يوقد تحت قدر، اور وہ یعنی کہ میں آگ جلا رہا تھا ہنڈیا کے نیچے، اس وقت کوئی چیز پکا رہے ہوں گے۔ والقمل تتحافت علی وجہہ، جبکہ جوئیں جو ہیں وہ گر رہی تھی مسلسل ان کے چہرے پر۔ کعب بن عجرہ خود فرما رہے ہیں کہ جوئیں جو ہیں وہ ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، اور وہ یعنی میں انڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو فرمایا ایوذی کا حواموں کا، کیا تجھے یہ جو اپنا جوئیں ہیں وہ آپ کو اذیت دے رہی ہیں، آپ کو تنگ کر رہی ہیں؟ قالا، تو کہتے ہیں نام، ہاں ایسے ہی ہے اللہ کے رسول۔ قال، آپ نے فرمایا فاحلق راسک، تو پھر ایسے کرو کہ اپنے سر کو منڈوا لو، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاکِین،
اور 6 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیجیے، ایک فرق جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور فرق آگے وہ خود وضاحت کرتے ہیں، والفرق ثلاثۃ آصع، جو فرق ہے ایک وہ 3 سا بنتے ہیں۔ 3 سا آپ کو پتہ ہے نا، ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہے قریباً، تو 6 اور اسی طرح مطلب قریباً یہ بن جاتے ہیں 6 7 7.5 کے قریب کلو۔ یہ اتنا جو ہے کھانا 6 مسکینوں کے لیے کافی ہوگا، تو ان کو کھلا دیجئے۔ اگر یہ کھانا نہیں میسر تو او صم ثلاثۃ ایام، یا پھر آپ 3 دن کے روزے رکھ لو، او اون سک نسیکتن، یا پھر تم ایک بکری یا کوئی قربانی کا جانور ذبح کر لو، کوئی قربانی کا جانور یا ایک بکری ذبح کر لو۔ تو 3 آپشنز ہیں کہ احرام کی حالت میں بال منڈوانے ہیں شرعی عذر کی بنا پر، اور پھر آپ کو اس کا فدیہ دینا ہوگا کفارہ، یا تو یہ ہے کہ آپ کو کیا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں جس کی مقدار تقریباً 3 سا ہو، 7.5 کلو کے برابر، یا یہ ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھ لیں، یا یہ ہے کہ کوئی جانور ذبح کر لیں فدیہ میں، جو متفق علیہ یہ حدیث ہے 2688۔ تو حدیث کے الفاظ اوین سک نسیکتن، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے یا ایک بکری ذبح کرو۔ تو صاحب عذر کو سر منڈانا درست ہے، مگر کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا کفارہ 6 مساکین کو کھانا کھلانا جیسا کہ ذکر ہوا ہے، یا 3 دنوں کے روزے، یا پھر ایک جانور ذبح کرنا۔ آگے آتے ہیں حدیث 2689، یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ اوپر والی حدیث تو متفق علیہ تھی، لیکن یہ حدیث الفصل الثانی کی پہلی حدیث ہے 2689۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، انہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ینہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے النساء عورتوں کو فی احرام ہنہ، ان کے احرام کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ آپ عورتوں کو روک رہے تھے ان کے احرام کی حالت میں، ان القفازین، ایک ان کو دستانے، ہاتھ پر دستانے پہننے سے، والنقاب، اور نقاب پہننے سے منہ پر، وما مس الورس والزعفران من الثیاب، اور ایسے کپڑے زیب تن کرنے سے روک رہے تھے جن کو ورس کی خوشبودار بوٹی جو ہے اس نے چھوا ہو، والزعفران، یا زعفران لگی خوشبو، زعفران لگا خوشبو جو کپڑا ہے، زعفران کی خوشبو لگا کپڑا، یا ورس بوٹی جو خوشبودار ہے جس کپڑے پر لگی ہو، اس کو پہننے سے روک رہے تھے۔ اور آپ فرما رہے تھے وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد وہ یعنی احرام کی حالت جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ جون سا چاہے کپڑا پہن لے، بعد ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ، جو بھی وہ پسند کرے وہ پہن لے، من الوان الثیاب، کپڑوں کے کوئی بھی رنگ ہوں ان کو وہ منتخب کر سکتی ہے، مصفرن، زردی مائل ہو، او خزن، یا ریشم ہو، او خلین، یا کوئی اس کے علاوہ زیورات ہوں وہ بھی پہن سکتی ہے، او سراویل، یا شلوار سلی ہوئی وہ بھی پہن سکتی ہے، او قمیصن، قمیص پہن سکتی ہے، یا خفن، یا موزے پہن سکتی ہے۔ تو امام ابو داؤد نے سے روایت کی ہے صرف احرام کی حالت میں وہ ان چیزوں سے اجتناب برتے کہ دستانے نہ پہنے، نقاب نہ پہنے، اور ایسا کپڑا زیب تن نہ کرے کہ جس کو ورس یا زعفران کی خوشبودار بوٹیوں نے چھوا ہو، یا اس پر اس کپڑے پر وہ خوشبو لگی ہو، زعفران کی یا ورس کی، ورس بھی ایک بوٹی تھی خوشبودار۔ تو یہ حدیث ہے عزیز طلبہ ہمارے سامنے۔ تو حدیث میں یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا کہ سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ خزن، اس کا مطلب ہے ریشم۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اور اگلی حدیث ہے 2690، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان الرکبان، کہ جو رکبان سوار تھے، سواریوں پر سوار لوگ، یمرون بنا، ہمارے پاس سے گزرتے۔ یہ حدیث وہ ہے جس کی بابت کل آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا۔ رکبان
یعنی سوار جو ہیں وہ لوگ ہمارے پاس سے گزرتے، وَنَحْنُ مَعَ رسول اللہ مُحْرِمَاتٌ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں ہم احرام کی حالت میں محرمات۔ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَّلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِن رَأْسِهَا۔ یہ عزیز طلبہ ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ اور ہم پہنچے ان الفاظ پر کہ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا، جب یہ سوار جو ہوتے تھے لوگ، یہ جب آگے گزر جاتے، سَدَّلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِن رَأْسِهَا، کہتی ہیں کہ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا، جب وہ سوار ہم سے کراس کرتے ہوئے ہم سے آگے نکل جاتے ہمارے پاس سے گزر کر، سَدَّلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا، تو ہم میں سے جو چادر والی جنہوں نے اپنے چہروں پہ چادریں جو ہیں وہ لڑکائی ہوئی تھی، نیچے کی ہوتی تھیں، سَدَّلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِن رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم میں سے جو خواتین ہوتی تھی باپردہ، وہ اپنے سروں سے کپڑوں کو اپنے چہروں پہ لٹکا لیتی۔ سَدَّلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا، اپنے چادروں کو لٹکا لیتی ہم میں سے جو اپنا پردے والی ہوتی تھی، مِن رَأْسِهَا، اپنے سر سے، عَلَى وَجْهِهَا، اپنے چہرے پر۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا، اور جب وہ چلے جاتے ہمارے پاس سے دور ہو جاتے، کشف نہ ہو، تو پھر ہم اپنا چہرے جو ہیں وہ ننگا کر لیتی، یعنی پھر اپنے چہرے جو ہیں وہ کھول لیتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مغرب کی اذان کے بعد آتے ہیں ہم اپنی اس حدیث کی جانب جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور وہ حدیث تھی 2690، 2690۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، کان الرکبان، سوار جو تھے، یمرون بنا، ہمارے پاس سے گزرتے، ونحن مع رسول اللہ، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوتی تھیں، محرمات، احرام کی حالت میں۔ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَّلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِن رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم جو پردے والیاں ہوتی تھیں ہم میں سے، وہ کیا کرتی کہ اپنے سروں سے اپنی جو اوڑھنیاں ہیں یا جو اپنی چادریں ہیں وہ اپنے چہروں پر لٹکا لیتی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، اور جب وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے تو پھر ہم دوبارہ اپنے چہروں کو کھول لیا کرتی۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اسے روایت کیا، ولی ابن ماجہ معناہ، اور امام ابن ماجہ کے ہاں بھی اسی معنی میں حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ عورت احرام میں اپنا چہرہ کھلا ہی رکھے، مگر ایسی صورت میں ناگہاں یا اشد ضرورت کے وقت اگر ایسے لٹکا لے، اس طرح سے اپنا چادر وغیرہ کو لٹکا لے کہ کپڑا چہرے سے دور رہے، اور ضرورت کے بعد فوراً پھر دوبارہ اپنے چہرے سے ہٹا لے اور اپنے چہرے کو کھول لے، تو پھر ایسی صورت میں جائز ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، واللہ عالم، اس سے زیادہ نہیں۔ آگے حدیث ہے 2691، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدہن بالزیت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدہن بالزیت، زیتون کا تیل استعمال فرمایا کرتے تھے، وہو محرم، اس حال میں کہ آپ احرام میں ہوتے، غیر المقطتی، یعنی جو کہ خوشبودار تیل کے علاوہ ہوتا، یعنی اس میں خوشبو مکس نہیں ہوتی تھی زیتون کے تیل میں، یعنی غیر المطیب، وہ مراد لے رہے تھے یعنی بغیر خوشبو کے جو زیتون کا تیل ہوتا تھا اس کو اپنا استعمال کر لیتے تھے احرام کی حالت میں۔ تو اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی فرقت بن یعقوب الصبحی یہ موجود ہے، ایسا راوی ہے جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور جس شخص نے بھی اسے سیکھا کہا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ تو بہرحال زیتون کا تیل بغیر خوشبو کے محرم کے لیے استعمال میں لانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، مغرب کی نماز کے لیے ہم وقفہ دیتے ہیں 8 سے 10 منٹ، آپ جلدی آ جائیے گا تاکہ بقیہ حدیث کا مطالعہ کر سکیں، واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ جی عزیز طلبہ، نماز مغرب سے قبل ہم نے حدیث 2691 مطالعہ کی تھی، اور اس سلسلے میں
اس کا ترجمہ ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدہن بالزیت، کہ زیتون کا تیل آپ استعمال فرماتے، وہو محرمون سال میں، کہ آپ احرام میں ہوتے تھے، غیر المقطتی، یعنی جو کہ خوشبو کے علاوہ ہوتا تھا، یعنی غیر المطیب، اس کی آگے وضاحت کر دی کہ وہ مراد لے رہے تھے کہ ایسا تیل کہ جس میں خوشبو کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو احرام کی حالت میں، احرام کے بعد خوشبودار کوئی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کی اسنادی حیثیت جو جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا اس سے پہلے کہ سند ضعیف ہے، اور اس کی سند میں راوی فرقت بن یعقوب الصبحی، یہ اسے جمہور اہل علم نے ضعیف کہا ہے، اور جس نے بھی اسے سکا کہا تو اس نے غلطی کی، وہ غلطی پر ہے۔ تو اس باب میں جو تیسری فصل ہے، اب اس کے پاس اس طرف آتے ہیں، الفصل الثالث، اس میں جو پہلی حدیث آئی ہمارے پاس وہ ہے 2692 عن نافع، حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، ان ابن عمر، ان کے جو استاد محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، بے شک انہوں نے وجد القرہ، ایک دفعہ محسوس کیا سردی کو، شدید سردی کو محسوس کیا، فقال، تو کہنے لگے، القِ علی ثوبا یا نافع، کہ اے نافع مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دیجئے، کو سردی سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ محرم بھی تھے۔ فالقئی تو حضرت نافع جو راوی ہیں عمر حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈال دیا علیہ، آپ پر، برنس۔ تو چلتے ہیں پڑھتے ہیں۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وجد القرہ، ٹھنڈک کو محسوس کیا، فقالا، تو کہنے لگے، القِ علیہ ثوبا یا نافع، کہ اے نافع مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دیجئے، فالقئی تو علیہ برنسن، تو راوی نافع کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے آپ پر ایک برنس سے مراد یہاں سمجھ لیجئے کہ کوئی جبہ نما، کوئی باری سی چیز جو کہ پہنی بھی جا سکتی ہے اپنے اوپر کپڑوں کے علاوہ، وہ چیز تھی جبہ نما، وہ میں نے ان پر ڈال دی۔ فقال، تو کہنے لگے، تلقی علیہ ھذا، کہ تو مجھ پر یہ ڈال رہا ہے، وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے، ان یلبسہ المحرم، کہ اس کو محرم جو ہے وہ پہنے۔ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھ پر ڈال دو، لیکن انہوں نے جب ڈال بھی دیا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ تم نے یہ ڈال دیا ہے اور یہ محرم کو جائز نہیں کہ اس کو پہنے، یلبسہ۔ تو گویا شاید اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے سر پر بھی وہ ڈال دیا ہوگا، یعنی پورا ان کو لپیٹنا چاہا، تو سر پہ جب کپڑا پہنچا تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی۔ ادروائز جو سر کے علاوہ بقیہ جسم ہے محرم کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ کسی بھی کپڑے سے سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھک سکتا ہے، رات کو سو سکتا ہے اس سردی سے بچنے کے لیے، لیکن سر کو ننگا رکھے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں وجد القر جو ہے اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سردی محسوس کی، یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور جیسا کہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ شاید حضرت نافع نے یہ جبہ ان کے سر پر ڈال دیا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2693، وعن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہما۔ اب تھوڑا سا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں وضاحت کر دیں اس راوی کے بارے میں، وعن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ تھا، اصل میں اس کا معنی ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ، عبداللہ جو مالک کے بیٹے ہیں اور مالک جو کہ بحینہ کے بیٹے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ اصل میں کیا ہے کہ عبداللہ جو ہیں ان کے باپ کا نام مالک ہے، عبداللہ بن مالک، اور یہی عبداللہ جو ہیں ان کی ماں کا نام بحینہ ہے۔ تو ایک ہی وقت میں انہوں نے یہ عبداللہ بن مالک باپ کا بھی نام ذکر کر دیا اور ماں کا بھی ذکر کر دیا، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان عبداللہ بن مالک، کہ عبداللہ بن مالک جو کہ ابن بحینہ ہیں، جو کہ بحینہ کے بیٹے ہیں اور مالک کے بیٹے ہیں، تو مالک اور بحینہ یہ دونوں ہو گئے آپس میں شوہر اور بیوی۔
عبداللہ کے یہ والدین ہیں. تو اب آپ کے دن میں بات آ گئی ہوگی. رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوائی، وہو محرم، اور آپ اس حال میں کہ محرم تھے، احرام کی حالت میں تھے، بے لحی جمل، لحی جمل مقام پر، من طریق مکہ، مکہ کے راستے میں، فی وسط راسہ، اپنے سر مبارک کے درمیان، وسط. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے. اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ضرورت پڑے تو احرام کی حالت میں وہ اپنی سینگی وغیرہ یا جسے حجامہ کہتے ہیں وہ لگوا سکتا ہے. اچھا جی. اور لحی جمل، جیسا کہ میں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور سر میں حجامہ جو ہے بے وقت ضرورت احرام کی حالت میں لگانا جائز ہے، بغیر ضرورت کے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب حجامہ لگے گی تو بال بھی کٹیں گے، گریں گے، جو کہ احرام کی حالت میں جائز نہیں، اور پھر فدیہ دینا پڑے گا. تو ضرورت کے تحت اگر کوئی حجامہ کروانا بھی چاہے احرام کی حالت میں تو کوشش یہ کرے کہ بال نہ ٹوٹنے پائیں، اور اگر بال گر رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں اس وجہ سے تو پھر بہتر ہے اس کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ فدیہ دے. چلیں جی، اب آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2694. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، ان سے یہ روایت ہے، قال احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوائی، وہ محرم، اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے، علی ظہر القدم، اپنے پاؤں کی پشت پر، اوپر کے حصے میں، من وجع کان بے، اس درد کی وجہ سے جو کہ آپ کو لاحق ہو گئی. رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے. تو بہرحال یہ حدیث جو ہے 2694 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، یہ اہل علم کے ہاں صحت کے اعتبار سے مختلف ہی ہے، یعنی اہل علم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے. بعض تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور بعد نے کہا ہے کہ اس کی سند میں قتادہ، مدلس اور انان ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث اپنی صحت کے مقام سے ضعف کی طرف آ گئی ہے. تو بہرحال جو اس میں موضوع یا جو مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں ہے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوائی اپنے سر میں، اور یہاں آپ نے حجامہ لگوائی اپنے پاؤں کے اوپر کی اس پشت میں حصے میں. تو اس میں جواز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ لگوائی تھی کہ آپ کو جو تکلیف تھی پاؤں میں، تاکہ اس پاؤں کی تکلیف جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. بہرحال یہ اس اعتبار سے حجامہ جو ہے یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعد نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اور بعد نے 4 مرتبہ ثابت کیا کہ آپ نے حجامہ لگوائی مختلف اوقات میں. تو یہ مفید ہے، اگر کوئی آدمی ضرورت محسوس کرے تو اس کے لیے یہ ایک سنت کا عمل بھی ہے، اور یہ بہترین ایک علاج بھی ہے، خاص طور پر فاسد خون جو ہے اس کے ازالے کے لیے جسم میں. اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لگوانے سے آدمی ذہنی طور پر بھی ماشاءاللہ پہلے سے بہتر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ہلکا. اور اسی طرح اگر کوئی بلڈ پریشر کا مرض ہو تو اس میں بھی عام طور پر اپنا افاقہ ہوتا ہے. اسی طرح دیگر بھی امراض، مثلا کوئی جوائنٹس کے وجع المفاصل میں اپنا کوئی مبتلا ہے، جوائنٹس کے جو درد ہوتے ہیں، ارتھرائٹس وغیرہ، تو اس میں بھی یعنی یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں. ہر ایک کو نہیں، جس کو سوٹ کرے، جس میں خون زیادہ ہو یا زیادہ فاسد ہو جائے. بعض دفعہ بعض لوگوں میں خون ویسے ہی کم ہوتا ہے، تو ہر ایک کے لیے یہ نہیں، پہلے معالج سے اس بارے میں مشورہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. بہرحال یہ بہترین عمل ہے، بہترین علاج بھی ہے، ایک سنت بھی ہے اور علاج بھی ہے. اللہ اکبر. آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 2694. یہ ہاں یہ ہو گئی ہے
اور اس کی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض نے اس کو صحیح کہا اور بعض نے ضعیف. آگے ہماری حدیث ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو حلال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا، وهو حلال، اس حال میں کہ آپ حلال تھے، یعنی احرام سے باہر محرم نہیں تھے. وبنا بہا وهو حلال، اور اسی طرح ان کے ساتھ مقلاوہ لیا، ان کے ساتھ یعنی آپ نے ملاقات فرمائی اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے، وهو حلال، اس حال میں کہ آپ حلال تھے یعنی آپ محرم نہیں تھے. وکنت انا الرسول بینہما، اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک پیغام رساں کی خدمت سر انجام دے رہا تھا، میں پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ دے رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کی شکل میں ان سے اپنا ملاقات بھی فرمائی اور شادی بھی کی. رواہ احمد و ترمذی وقال ھذا حدیث حسن، امام ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. تو اس سلسلے میں یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ بھی بعض اہل علم کے ہاں صحیح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ اعلم. اس مسئلہ کی مختصر تحقیق سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گزشتہ حدیث بھی گزر چکی ہے، اس میں ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا اور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی تھی علماء کی تحقیق کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے نکاح فرمایا ان کے ساتھ وہ حلال تھے اس وقت نکاح کیا، لیکن یہ بات اس وقت سامنے آئی، صحابہ کو عام معلوم ہوئی جس وقت کہ آپ محرم تھے. آگے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث طلبہ نیکسٹ حدیث جو کہ نئے باب میں آ رہی ہے اور باب کا نام ہے باب المحرم یجتنب الصیدہ، کہ محرم احرام کی حالت میں رہنے والے کے بارے میں باب ہے یہ کہ وہ اجتناب کرے گا شکار وغیرہ کرنے سے، محرم شکار کرنے سے اجتناب کرے. پہلی فصل الفصل الاول اس سلسلے میں جو کہ حدیث ہے 2696، عن الصعب بن جثامہ، الصعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگلی گدھا جو ہے وہ ہدیہ کیا، تحفے میں دیا. وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ وَبِوَدَّانَ، اور اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابوا مقام پر یا ودان مقام پر تھے، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں. فرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس تحفہ واپس لوٹا دیا، قبول نہ کیا. فلما رأى ما فی وجہہ، پھر جب آپ نے دیکھا، فلما رأى ما فی وجہہ، پھر جب آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے میں جو کچھ اثرات ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے میں جو اثرات ہیں ان کے چہرے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمائے کہ جب میں نے ان کو واپس قبول نہیں کیا ان کے تحفے کو، تو انہوں نے اس کو محسوس کیا گویا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، انا لم نردہ علیک، بے شک ہم اس کو نہیں لوٹایا کرتے اس قسم کے تحفے کو، یا ہم نے نہیں لوٹایا اس تحفے کو آپ کی طرف، مگر الا انا حرم، مگر اس لیے کہ بے شک ہم احرام کی حالت میں ہیں. تو بات واضح ہو گئی کہ احرام کی حالت میں، چونکہ یہ صعب بن جثامہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنا جس وقت انہوں نے یہ اپنا گدھا، جنگلی گدھا دیا تھا، انہوں نے جنگلی گدھا شکار کیا تھا اور اسے زندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے تحفہ دینے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حاجیہ عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا. حمار وحشی سے مراد جنگلی گدھا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو محرم ہے اس کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ شکار کو وہ نہ خود کرے اور نہ شکار کا گوشت جو ہے وہ اس کو کھائے. آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2600، لیکن عزیز طلبہ اس بارے میں یہ جو مسئلہ ہے اس بارے میں تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس حالت میں شکار جو ہے وہ کھانا جائز بھی ہے جو محرم ہے ان کے لیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے ساتھ.
فتخلف مع بعض اصحابہ وهم محرمون، اور وہ ابو قتادہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے اپنے صحابہ بعض ساتھیوں کے ساتھ جو ساتھی جو تھے وہ احرام کی حالت میں تھے۔ ابو قتادہ احرام کی حالت میں نہیں تھے جو راوی ہیں حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اپنے بعض ان صحابہ ساتھیوں کے ساتھ وہ پیچھے رہ گئے جو احرام کی حالت میں تھے، وہ غیر محرم، اور وہ خود غیر محرم یعنی احرام کے علاوہ تھے۔ فراؤ حمارن، تو ان کے ساتھیوں نے فراؤ حمارن واشین، تو ان کے ساتھیوں نے ایک بڑا پلا ہوا موٹا تازہ یعنی جنگلی گدھا دیکھا، قبل ان یراہ، فلما راؤہ، اس سے پہلے کہ ابو قتادہ اس کو دیکھیں، انہوں نے دیکھ لیا اس جنگلی گدھے کو۔ فلما راؤہ ترکوہ، تو پھر جب انہوں نے دیکھا اس گدھے کو، یعنی جو محرم تھے جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس کا پیچھا نہیں کیا۔ حتی رآہ ابو قتادہ، یہاں تک کہ ابو قتادہ نے اسے دیکھ لیا۔ فراکبہ فرسن، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے جو ان کا اپنا تھا، فراکبہ فرسن لہو، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، فسألہم، اور ان سے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے، ان یناولوا صوتہ، کہ وہ اس کو پکڑائیں ان کا چابک کوڑا جو ہے، کہ وہ ان کو ان کا کوڑا یا چابک پکڑا دیں، وہ جو نیچے ہوگا ان کی پہنچ سے اپروچ سے دور ہوگا، تو آپ وہ گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کوڑا پکڑ لوں اور شکار کے پیچھے جاؤں۔ فابو، تو انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ فتناولہ، تو پھر انہوں نے از خود ہی وہ جو کوڑا ہے اپنا وہ لے لیا۔ فحمل علیہ، تو آپ یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھے، اس گھوڑے پر، فاقرہ، اور اس کی جو شکار تھا یعنی اس پر جپٹا اور اس پر حملہ کیا اور اس کی پاؤں وغیرہ کاٹ دیے، زخمی کیا اس کو، فاقرہ ثم اکلا فاکلوا، پھر انہوں نے اس کا گوشت بھی پکا کے کھایا، یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہ جو ساتھی تھے ساتھ احرام کی حالت میں انہوں نے بھی گوشت کھا لیا۔ فنادموا، اب وہ گوشت کھانے کے بعد کچھ انہیں ندامت و شرمندگی ہوئی، شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ ہم نے یہ، تو فاکلوا، ہم یہاں پہنچے تو انہوں نے بھی کھا لیا، ان ساتھیوں نے جو احرام کی حالت میں تھے اس شکار کیے ہوئے گدھے کے گوشت سے۔ فنادموا، پھر وہ پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے۔ فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آلو، تو انہوں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا۔ قال، آپ نے فرمایا، حل معکم من شیء، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ چیز ہے، کچھ باقی بچا ہے؟ قال، انہوں نے کہا، معنا رجلہ، کہ اس جانور کی ٹانگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی محفوظ ہے، بچی ہوئی ہے۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکلھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور یعنی اس جنگلی گدھے کی ٹانگ جو ہے وہ حاصل کر لی اور اس کو کھا لیا، پکا ہوا تھا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت اللہما، اور امام بخاری اور امام مسلم کی ہی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فلما آتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ، تو قال، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا ان کو، امنکم احد امرہ، کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا بھی تھا جس نے ان کو یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ یحمل علیہ، کہ وہ اس شکار پر جپٹیں اور شکار کو کریں، شکار کو ماریں۔ او اشارہ الیہ، یا اس کی طرف انہوں نے ان میں سے کسی نے ان کو اشارہ کیا تھا کہ تم جا کر اس شکار کے پیچھے جا کر اس شکار کو، اس گدھے کو شکار کرو اور مار کے لاؤ اور کھاؤ اور پکاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، کہ ایسا کوئی اشارہ بھی کیا تم میں سے کسی نے؟ قال، انہوں نے کہا، لا، نہیں۔ قال، تو پھر آپ نے فرمایا، فکلوا ما بقی من لحمھا، تو پھر اگر ایسی صورت ہے تو پھر جو کچھ اس میں سے بچ گیا وہ بھی تم کھا سکتے ہو اس کی گوشت میں سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا عزیز طلباء کہ جو محرم خود اشارہ نہ دے، خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کی طرف انگیخت دلائے، ابارے، تو اگر کوئی اس کے لیے شکار کر کے لے آتا ہے غیر محرم، تو وہ پھر محرم احرام کی حالت میں بھی وہ اس جانور کا شکار وغیرہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں یہ حدیث 2697 ہم نے پڑھی، ایک حدیث ہمارے پاس اب رہ گئی ہے، آخری حدیث آج کے اس سبق کے حوالے سے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث ہے ہمارے پاس 2698،
عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمسن، 5 ایسے جانور ہیں، لا جناح علی من قتلہن فی الحرم والاحرام، کہ کسی پر کوئی گناہ نہیں جو کوئی ان میں سے کسی کو قتل کر دے حرم کی حدود میں اور احرام کی حالت میں، ان کو قتل کرنا حرم کی حدود میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ وہ کون کون سے ہیں 5؟ الفارہ، تو ایک تو چوہا یا چوہیا وغیرہ جو بھی ہے اس جنس کی، اور اس طرح والغراب، اور اسی طرح کوا، والہداۃ، اور اسی طرح گدھ، چیل جو ہے وہ بھی بڑا نقصان دیتی ہے، والاقرب، اور اسی طرح بچھو، بڑا خوفناک چیز ہے کاٹنے والا، موذی، والکلب العقور، اور اسی طرح کاٹنے والا کتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 چیزوں میں یہ حکم جو ہے وہ محصور ہے، بلکہ ان پر قیاس کرتے ہوئے کوئی اور بھی موذی جانور اگر آ جاتا ہے سامنے جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے یا مطلب انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ یہاں 5 چیزوں میں سانپ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ سانپ سب سے بڑا دشمن ہے اور بڑا زہریلا ہوتا ہے عرب کا سانپ، اگر کسی کو کاٹ لے تو وہ اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں بھی اقتلوا الاسودین الحی والاقرب، اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو 2 موذی چیزوں کو قتل کر دو، ایک بچھو اور ایک سانپ، 2 کالی چیزیں جو ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ اگلے سبق میں دوسری احادیث پڑھیں گے اس موضوع میں۔ سر دست جو کچھ پڑھا ہے، کہا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث میں الہدعۃ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی گدھ یا چیل ہے۔ تو وإلی اللقاء، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جو کچھ سنا ہے اس پہ سمجھ کر عمل کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔